ہماری صحت کے بارے میں جو سب سے اہم معلومات ہے وہ ہمارے خون میں چھپی ہوتی ہے، لیکن ذرا سوچیں کیا ہو اگر وہ ٹیسٹ جو صحت کا آئینہ ہونا چاہیے ہمیں ایک بالکل غلط کہانی سنا رہا ہو۔ آج ہم بزرگوں کی ان 10 عام غلطیوں پر بات کریں گے جو وہ بلڈ ٹیسٹ سے پہلے کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کی صحت کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ چلیں سیدھا اصل بات پر آتے ہیں۔ جرنل آف کلینکل پیتھولوجی کی ایک تحقیق نے ایک بہت ہی چونکا دینے والی حقیقت سامنے رکھی ہے۔ وہ یہ کہ بزرگوں کے تقریباً 48% بلڈ ٹیسٹ کے نتائج غلط آتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹیسٹ سے پہلے کا رویہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً آدھے بزرگ یا تو غیر ضروری دوائیاں لے رہے ہیں یا پھر کسی سنگین بیماری کی ابتدائی علامات سے بالکل بے خبر ہیں۔ تو آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ اکثر یہ بہت چھوٹی چھوٹی نادانستہ غلطیاں ہوتی ہیں جو ٹیسٹ کے درستگی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ ہم ان غلطیوں کو 3 حصوں میں دیکھیں گے: ٹیسٹ سے پہلے کی تیاری، ڈاکٹر سے بات چیت اور پھر نتائج کو سمجھنا۔ تو آئیے ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک معمولی سی بھول چوک ڈاکٹر کو آپ کی صحت کے بارے میں بالکل غلط معلومات دے رہی ہو؟ یہی سوال آج کی ہماری اس ساری گفتگو کا مرکز ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان غلطیوں کی جو ٹیسٹ سے 24 گھنٹے پہلے کی جسمانی تیاری سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب چھوٹے چھوٹے اقدامات کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی غلطی، پانی کی کمی۔ یہ شاید سب سے عام غلطی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پانی کی کمی سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ ریڈ بلڈ سیلز، الیکٹرولائٹس اور BUN کی سطح مصنوعی طور پر بڑھ جاتی ہے، اور یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے گردے کی کوئی بیماری ہو۔ جبکہ دوسری طرف اگر پانی ٹھیک سے پیا ہو تو نہ صرف ریڈنگز درست آتی ہیں بلکہ خون کا نمونہ لینا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، یاد رہے، پانی پینے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ دوسری غلطی، ٹیسٹ سے پہلے ورزش کر لینا۔ بہت سے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ایک حقیقی کیس ہے۔ ایک بزرگ نے ٹیسٹ کی صبح ہلکی سی ورزش کی اور ان کے انزائمز بڑھ گئے۔ ڈاکٹر نے غلطی سے جگر کی خرابی کا شبہ ظاہر کر دیا، جبکہ اصل میں یہ صرف ورزش کا اثر تھا۔ یہاں تک کہ ہلکی پھلکی چہل قدمی بھی سوزش اور گلوکوز کی سطح کو عارضی طور پر بڑھا سکتی ہے۔ تیسری غلطی، بہت لمبا روزہ رکھنا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ 8 سے 12 گھنٹے کا روزہ رکھیں، لیکن کچھ لوگ زیادہ احتیاط کرتے ہوئے 14 یا 16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ چارٹ دکھا رہا ہے کہ 13 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ رکھنے سے آپ کا جگر اضافی گلوکوز چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فاسٹنگ شوگر کی ریڈنگ اوسطاً 22% تک زیادہ آ سکتی ہے۔ چوتھی غلطی، کافی یا چائے پی لینا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر چینی نہیں ڈالی تو کافی یا چائے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ کیفین تناؤ کے ہارمونز کو جگاتی ہے جو بلڈ شوگر کو بڑھا دیتے ہیں۔ صرف 1 کپ کافی بھی آپ کی فاسٹنگ گلوکوز کو 8 سے 10 mg/ڈیسی تک بڑھا سکتا ہے، اور اتنا فرق کسی کو بھی غلطی سے پری ڈائبٹیز کی تشخیص کی طرف دھکیلنے کے لیے کافی ہے۔ پانچویں غلطی، سپلیمنٹس لینا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ ٹیسٹ سے 24 گھنٹے پہلے ان سپلیمنٹس کو روکنا ضروری ہے، جیسے کہ بایوٹن تھائرائیڈ ٹیسٹ کے نتائج خراب کر سکتا ہے، آئرن خون کی کمی کو چھپا سکتا ہے، وائٹامن C کریٹینائن کو کم کر کے گردے کے مسئلے کو نظر انداز کروا سکتا ہے، اور فش آئل خون کو پتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو تھیں وہ غلطیاں جو جسمانی تیاری سے متعلق تھیں۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، لیب اور ڈاکٹر کے ساتھ اہم گفتگو۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ کو لازمی بتانی چاہیے تاکہ وہ آپ کے نتائج کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں؟ چھٹی غلطی، ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں چھوڑ دینا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہر 5 میں سے 1 بزرگ جو ٹیسٹ سے پہلے اپنی دوا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے نتائج میں کم از کم ایک ویلیو غیر معمولی آتی ہے، اور اس کی وجہ کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ دوا چھوڑنے کے اثرات یعنی وڈرال ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ وڈرال ایفیکٹس آخر ہیں کیا؟ جب آپ روزانہ کی کوئی دوا اچانک بند کرتے ہیں تو آپ کے خون کی کیمسٹری میں اچانک تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے بلڈ پریشر، الیکٹرولائٹس یا گلوکوز کا اوپر نیچے ہونا۔ یہ کسی بیماری کی علامت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بلڈ پریشر یا ذیابیطس کی دوائیں چھوڑنے سے نتائج بہت گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔ 7ویں غلطی، حال ہی میں ہوئی کسی بیماری کے بارے میں نہ بتانا۔
دیکھیں، جب بیماری کی علامات ختم ہو جاتی ہیں تب بھی ہمارا مدافعاتی نظام فوراً نارمل نہیں ہوتا۔ بیماری کے بعد 5 دن سے زیادہ تک سوزش کے مارکرز 40% تک بڑھے رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ڈاکٹر کو نہ بتائی جائے تو وہ اسے کوئی نیا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ 8ویں غلطی اوور دی کاؤنٹر ادویات اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں نہ بتانا۔ یہ واقعہ اس غلطی کی سنگینی کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ ایک بزرگ یادداشت کے لیے گنکو لے رہے تھے۔ ان کے لیب ٹیسٹ میں خون جمنے کی صلاحیت خطرناک حد تک کم پائی گئی، اور اس کی وجہ کوئی ڈاکٹری دوا نہیں تھی بلکہ یہ جڑی بوٹیوں کا سپلیمنٹ تھا۔ اچھا جی، اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم ان چھپے ہوئے عوامل پر بات کریں گے جو آپ کے نتائج کی تشریح یعنی ان کا مطلب ہی بدل دیتے ہیں۔ نویں غلطی، دن کے غلط وقت پر ٹیسٹ کروانا۔ ہمارے جسم میں کچھ ہارمونز جیسے کورٹیسول ایک روزانہ کی تال پر چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کورٹیسول صبح 8 بجے اپنے عروج پر ہوتا ہے اور شام 4 بجے تک صبح کے مقابلے میں 60% تک کم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ٹیسٹ دوپہر میں کروایا جائے تو نتائج غلط طور پر ایڈرینل کی تھکاوٹ کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اور اب آتی ہے 10ویں اور سب سے بڑی غلطی، یہ مان لینا کہ تمام لیبارٹریز ایک ہی جیسی نارمل رینج استعمال کرتی ہیں۔ یقین کریں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اکثر غیر ضروری پریشانی اور غلط تشخیص کا باعث بنتا ہے۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس ٹیبل کو دیکھیں۔ فرض کریں ایک ہی مریض کا TSH لیول 4.2 ہے، تو لیب A اسے نارمل کہے گی، لیکن لیب B اسے ہائپوتھائرائڈ کی تشخیص دے گی۔ ایک ہی نتیجہ لیکن 2 بالکل مختلف تشخیصیں، اور فرق کس چیز کا ہے؟ صرف لیب کے اپنے ریفرنس رینج کا۔ یہ مثال اس مسئلے کے حقیقی دنیا کے نتائج کو واضح کرتی ہے۔ ایک مریض نے جب لیب بدلی تو ان کا LDL کولیسٹرول 30 mg پر ڈیسی لیٹر بڑھا ہوا نظر آیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے غیر ضروری طور پر دوا بدل دی، جبکہ حقیقت میں کولیسٹرول بالکل ٹھیک تھا، بس دونوں لیبز کے پیمائش کے طریقے میں فرق تھا۔ تو ان تمام معلومات کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں ان تمام اہم نکات کو ایک قابل عمل چیک لسٹ کی شکل میں خلاصہ کرتے ہیں تاکہ آپ بااختیار رہیں اور اپنے ٹیسٹ پر پورا کنٹرول رکھ سکیں۔ تو اپنی صحت کی بالکل درست تصویر حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بس یہ 4 آسان قدم یاد رکھیں۔ پہلا، ہوشیاری سے تیاری کریں۔ خوب پانی پئیں، 8 سے 12 گھنٹے کا صحیح روزہ رکھیں اور آرام کریں۔ دوسرا، سب کچھ بتائیں۔ اپنی تمام ادویات، جڑی بوٹیوں اور حالیہ میں ہوئی بیماریوں کے بارے میں لیب کو ضرور آگاہ کریں۔ تیسرا، وقت کا خیال رکھیں۔ ٹیسٹ ہمیشہ صبح سویرے 7 سے 9 بجے کے درمیان کروائیں۔ اور چوتھا، مستقل مزاج رہیں۔ بار بار ہونے والے ٹیسٹ کے لیے ہمیشہ ایک ہی لیب استعمال کریں۔ اس تمام معلومات کے بعد ایک آخری سوال اپنے آپ سے پوچھیں، اگلی بار بلڈ ٹیسٹ کروانے سے پہلے وہ کون سی ایک تبدیلی ہے جو آپ لازمی لائیں گے؟ اس پر غور کرنا آپ کو اپنی صحت کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے میں بہت مدد دے سکتا ہے۔